للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 196 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، سو اگر تم کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈاؤ۔ پس جو شخص تم سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلہ روزے رکھے یا کچھ صدقہ کر دے یا قربانی کرے۔ سو جب تم حالت امن میں ہو، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو قربانی نہ کر سکے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ، یہ کامل 10 روزے ہیں۔ یہ حج تمتع کا حکم ہے اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں حج اور عمرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے۔ طائف سے مکہ مکرمہ آنے والے لوگ یہیں سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ جبہ پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ عرض کی، حضور عمرہ کیسے ادا کروں؟ یہ محرم تھا مگر لا علمی کی وجہ سے سلے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ اس سوال پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ شوق تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی حالت دیکھوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یعلا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں دکھاؤں۔ میں قریب ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی۔ میں نے چہرہ انور کی زیارت کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے تھے۔ جب یہ حالت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اسے بلا کر فرمایا، خوشبو دھو ڈال اور جبہ اتار دے، ان سلے کپڑے پہن، جو حج میں کرتا ہے عمرہ میں کر۔ اس آیہ مبارکہ میں پہلا حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کیا جائے۔ اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر صورت یہ ہے کہ حج اور عمرہ اکٹھے کیے جائیں۔ اسے قران کہا جاتا ہے جو افضل ہے۔ اس صورت کی افضلیت کے باعث بہت سے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ احرام باندھتے ہیں، قران کی نیت ہو اور عمرہ مکمل کرنے پر احرام نہ کھولا جائے، اسی حالت میں حج پر روانہ ہو اور حج کے احکام پورے کرنے کے بعد احرام کھولا جائے۔
اسی آیہ پاک میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے، اگر احرام باندھ کر بیماری یا دشمن کی وجہ سے تم حج عمرہ نہ کر سکو تو جو حج آسان ہو واجب ہے، اونٹ گائے بکری جو بھی مل سکے کسی کے ذریعہ سے حرم بھیج دو اور لے جانے والے سے کوئی تاریخ مقرر کر لو کہ وہ وہاں پہنچ کر آپ کا جانور ذبح کر دے گا، تو تم اس وقت تک احرام نہ کھولو، وہ تاریخ وقت آ جائے تو سر منڈا لو۔ ہاں، وہ شخص جو سخت بیمار ہو جائے کہ بغیر سر منڈائے اسے سکون نہ ہو سکے تو وہ پہلے ہی سر منڈا لے اور اس کے عوض 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا صدقہ کر دے، یا گائے اونٹ بکری ذبح کر دے۔ مقررہ تاریخ سے پہلے احرام کھولنے کا جو کفارہ ہے وہ یہیں ادا کیا جائے۔ آیہ مبارکہ میں للہ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے حج و عمرہ کی ادائیگی میں سیر، تجارت، ملاقات ایسے امور سے ذہن پاک و صاف ہو اور اخلاص ہو جو ہر عمل میں ضروری ہے۔ یہاں خصوصاً پیش نظر رہے کہ دور جاہلیت میں لوگ حج پر آتے تو محض میلہ یا تجارتی منڈی سمجھ کر آتے، سیر و تفریح کا نظریہ ہوتا۔ اس نظریہ کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ حج کی ادائیگی میں خلوص اللہ کی رضا پیش نظر رہے۔ اس ارشاد پاک میں محلہ سے واضح ہو رہا ہے کہ احصار کی قربانی حرم میں ہی ذبح ہو سکتی ہے۔ آیت میں استعصارہ سے واضح ہو رہا ہے قربانی بکری کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں سر منڈانے کی اصطلاح سے پتہ چلتا ہے کہ بال کٹوانے کی نسبت سر منڈانا افضل ہے۔ حدیث شریف میں اس مسئلہ کی تائید اس طرح ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کتروانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولتے وقت اپنا سر پاک منڈایا تھا۔ یہ آج ایک حصے پر ہم نے کچھ دیر بیان کیا۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ اگلے درس شریف میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔